میں ایک باراتیوں کی بس میں سوار تھا۔ باراتی دلہن کو بیاہ کر گھر کو جا رہے تھے اور میں بھی اپنے گھر کو جانے کے لیے اس میں سوار ہوا تھا۔ آگے ایک چیک پوسٹ پر بس کو روکا گیا۔ وہ چیک پوسٹ کوئی سرکاری نہیں تھی، بلکہ رشیا کے افغانستان سے جانے کے بعد جگہ جگہ چیک پوسٹ بنا دی گئی تھی۔ تقریباً ہر قبیلے، ہر کمانڈر نے اپنے اپنے علاقے میں ایک الگ ریاست، ایک الگ ملک بنا لیا تھا۔ وہ راستے سے گزرنے والے لوگوں سے بھاری بھاری ٹیکس لیتے اور جی چاہتا تو لوٹ بھی لیتے تھے۔ میں بھی جن براتیوں کی بس میں سوار تھا، اس بس کو روکا گیا، تمام براتیوں کو لوٹ لیا گیا، یہاں تک کہ وہاں پہ موجود ایک وحشی کمانڈر کو وہ دلہن بھی پسند آ گئی جس کو وہ بیاہ کر لے جا رہے تھے۔ کمانڈر نے دلہن کو پکڑا اور گھسیٹ کر بس سے نیچے اتار لیا۔ دولہے نے مزاحمت کی، جس پر دولہے کو وہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ ایک قیامت برپا تھی، آسمان پھٹ پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور سانسیں رک گئی تھی۔ اس دل دہلا دینے والے واقعے کے بعد میں جب گھر پہنچا، میری آنکھوں کے سامنے دھواں تھا اور میری جان مجھ پہ بھاری لگ رہی تھی۔ رات بھر میں جاگتا رہا اور سوچتا رہا، ہماری پڑھائی کا کیا فائدہ ہے، ہمارے علم کا کیا مقصد ہے؟ یا تو ہماری سانسیں نہ رہیں، یا پھر یہ نظام، یہ ظلم نہ رہے۔ صبح میں نے اپنے ایک قریبی دوست سے موٹر سائیکل مانگی اور ہر مدرسے، ہر مسجد گیا۔ سب کے سامنے میں نے یہ بات رکھی کہ ہمارے مدارس کا کیا فائدہ ہے، ہماری تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں جب ہم اپنے لوگوں کو فائدہ نہ دے سکیں، ان کو اس ظلم سے چھٹکارا نہ دلوا سکیں۔ سب کو میں نے کل اپنے مدرسے میں دعوت دی اور کہا، مل بیٹھ کر اس مسئلے پر کوئی حکمت عملی بنائیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ تمام طلباء، وہ تمام ائمہ جن کو میں نے دعوت دی تھی، وہ کل کا انتظار نہ کر سکے اور رات کو ہی میرے مدرسے میں جمع ہو گئے۔ رات بھر ہم نے ان دردناک حالات پر بات کی۔ صبح ہمیں ایک اور دل دہلا دینے والے واقعے کی خبر ہوئی۔ ایک اور کمانڈر نے ایک شریف فیملی کا گھر لوٹ لیا تھا اور اس گھر کی 2 جوان لڑکیوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ وہاں ان کی کئی بار عزت لوٹی گئی۔ ہم نے اس کمانڈر کے خلاف پہلی کارروائی کرنے کی ٹھان لی۔ وہ کمانڈر جہاں لڑکیوں کو لے کر گئے تھے، اس جگہ کو پاشمون چوکی کہا جاتا ہے۔ رشیا کے خلاف جن بزرگوں نے جہاد کیا تھا، انہوں نے ہمیں کچھ ہتھیار دیے اور پھر ہم پاشمون چوکی کی طرف بڑھنے لگے۔ ہماری تعداد صرف 30 جوانوں پر مشتمل تھی۔ ہم نے بنا کسی اپنے جانی نقصان کے اس چوکی پر قبضہ کر لیا، ان لڑکیوں کو چھڑوا لیا اور اس کمانڈر کو توپ کے دہانے پر لٹکا کر پھانسی دے دی گئی، اور پھر ہماری منزل کچھ اور بن گئی۔ ہمارے راستے کسی بڑے راستے کی طرف مڑ چکے تھے۔ شاید قدرت نے مجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا سفر بڑھتا گیا اور ہم اس راستے پر چلتے گئے۔ بس یہی تھی ہماری شروعات۔